بسم الله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أقرب على الله تعالى من الدعاء اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں. میں نے کہا زیادہ بیان نہیں کر سکتا, تھوڑا سا سنا دوں. اب دعا کا مضمون ہے تو سناتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ صحت قوت عطا فرمائے. لکھا ہے علماء نے کہ اسباب ہدایت میں سے پہلا سبب صحت ہی ہے. اسباب ہدایت میں سے صحت ہی ہوگی تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے. صحت نہیں کچھ مفلوج ہے, کچھ نہیں کر سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اقرب علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے کوئی شے مقرر نہیں ہے. صحیح معنوں میں عبد و معبود میں ربط دعا ہی سے ہوتا ہے. عبد و معبود عبد ہے, اپنے معبود سے اپنی ضروریات کو پیش کر کے اس میں رہبری چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. فالدعاء مصنف لکھ رہے ہیں فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ تعالی. بس دعا افضل عبادات میں سے اللہ کے نزدیک افضل عبادات. حدیث بھی دعا مخل عبادت. اللہ ہم سب کو توفیق دے دعا میں. فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتقار والتذلل والانكسار والانتصاب بقوة اللہ تعالی. اس وجہ سے اس میں عاجزی کا اظہار ہے. اپنے فقر اور حاجت کا اظہار اور تذلل, اپنے کو کسی کے سامنے مٹا دینا, جھکا دینا, ان کے ساری شکستگی ہے اللہ. بل اعتراف بقوت اللہ تعالی عز و جل و قدرتی و اللہ. اللہ تعالیٰ کے دعا یہ بہت دن ہوا میں محمد احمد صاحب رحم اللہ سے سنا تھا کہ اکبر بادشاہ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے گیا تو وہاں معلوم ہوا اس کو پیاس لگی تھی. انار نچوڑ کر کے لیا, پیا, بہت خوش ہوا. اکبر جنگل میں اکبر نے کہا کہ بھائی ہم کو بڑی تمہیں خالی تواضع کیا ہماری, کبھی تم ہمارے یہاں بھی آنا. گیا وہ تو دیکھا اس وقت اچھی حالت نہیں ہوگی. اکبر کی مختلف حالتیں رہی ہیں بہت. تو دیکھا اکبر دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے. آدمی نے کہا, جنگل والے نے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. کہا اچھا, میں نے خود مانگا سنا. اچھا یہ بھی مانگ رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں.
تو جب یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم بھی اللہ سے مانگ لیں گے. اکبر کی دنیا جانے کچھ کھائے پینے واپس نہیں گیا میرا, جب یہ خود محتاج ہے. اکبر اللہ تعالیٰ سے التجا احتیاج مومن کا شیوا ہونا چاہیے. تذلل عاجزی العجز و فخری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا عاجزی میرے لیے فخر ہے. العجز و فخری. العجز روان غلط مشہور ہے. الفقر و فخری یہ نہیں ہے, یہی نہیں ہے. العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی لے کر کے اللہ کے دربار میں گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کا تحفہ عاجزی کو فرمایا. اگر قدرت کو فرماتے تو کہاں سے لے آتے قدرت؟ عاجزی تھا سے لا سکتا ہے, نبی بھی لا سکتا ہے. جیسے نبی نے کہا العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر ہے, بڑائی نہیں. اللہ اکبر. مشق آئی آتی اللہ اللہ بڑا, یہ مشق ہے. اپنی بڑائی نکالو تو ادھر بڑھو گے آگے. العجز و فخری. ابوبکر صدیق نے بہت عمدہ کہا کہ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کا تحفہ عاجزی فرمایا. اگر قدرت امیری یہ تب کہاں سے لے آتے؟ ابوبکر صدیق ہمارے تمام بزرگان دین. ہم چھوٹے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب ہم گھر جاتے تھے ہم لوگ تو سجدے میں بڑی لجاجت سے دعا کر رہے تھے. سجدے میں اچھا مولانا بھی بہت چھوٹے تھے, اچھا مولانا بھی ایسے دعا کرتے ہیں لجاجت سے دعا کرتے ہیں. دعا بہت موتلی تھے. کوئی کہتے تھا کہ حضرت یہ دعا کر دیجیے, یہ دعا حضرت والوں کہتے ہیں جو لوگ دعا کے لیے مجھ کو کہتے ہیں مجھ سے ان کا احسان ہے کہ خدا کی طرف مجھے متوجہ کرتے ہیں. یہ کہیں نہیں سنا ہوگا. چرچاپن نہیں, یہ کیا بات ہو کیوں کرے دعا, ایک ہم نے سنا بات ہو. کہا جو لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ بھی دعا تو اللہ سے کرے گا نا. اگر ہم غافل ہیں اس کی وجہ سے اللہ اس کے کام کو بنا دے, اللہ کو یاد کیا ہی نہیں. العجز و فخری, عاجزی ہمارے لیے بہت عمدہ ہے. العجز و فخری, عاجزی. ہے اسائے واسطے ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ سب کو کسی کی تلاوت کا ہے, کسی کی. ہمارے پر تو اسائے آہ ہے, آہ کی لکڑی, اسی سے گزارا ہے. اسائے آہ مجھ بے دست و پاکے واسطے, ہم بے دست و پائے. رندے بہار, ایک رند ہے وہ آہ کے ذریعے سے اوپر تک بہت اوپر. آہ میں بڑی. ہمارے حضرت محمد مولانا صاحب کہتے تھے بھائی دیکھو سنو, اب واہ واہ کا زمانہ نہیں ہے, اب آہ آہ کا زمانہ ہے. کام اس سے بنے گا. بیماری آرامی میں یہی تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شکستگی دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے اپنی لوگوں میں سے, جدید امیر روایات میں ہے بڑے اپنے, وہ بیمار تھے. حضبہ یا خوشا کا مسئلہ گئے وہاں قاتل مثال کے طور پر انہیں اکابر میں تھے. ان کو بخار اتر ہی نہیں تھے, بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, اور وہ ٹس سے بس لیٹے رہتے تھے. بیماری ویسے ہی, لیکن آہ نہ واہ کچھ نہیں.
کہا دیکھو تم آہا نہیں کر رہے ہو، اللہ چاہتا کہ تم آہا کرو، جب تو نہیں کرو گے اچھے نہیں ہوگے. ہو امیر روایت میں آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں، امیر روایت ہو کر جاتے. معلوم ہے نہیں کہ امیر روایت کوئی کتاب ہے. دیوبند لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے بیان کرتے ہیں، میں امیر روایت جس کو آپ کبھی نہیں پڑھتے. اب اپنے اکابر کی تاریخ ہے، کس کو معلوم ہے. وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں، میں امیر روایت. کہا کہ تم جب تک آنے کہو گے تو تم اچھے نہیں ہوگے. اللہ چاہتا ہے شکستگی کا اظہار. اللہ بات ہم پور بے بسی پورا استحصال ہو گیا رات بھر میں. ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم اس کے بیٹھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہی کچھ کام کراتے ہیں. توفیق الہی اللہ بتوفیقی باذنہ و توفیقی. قرآن کے ایک حرف کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، نہ جبریل نہ میکائیل، اللہ باذنہ و توفیقی. انہیں کی اذن سے اور توفیقی سے اٹھا سکتے. ایک حرف جو لے آئے جبریل تو اللہ نے لے نہیں سکتے. اب ہم لوگ الف لام میم پڑھ دیتے ہیں، بالکل الف کے اندر وزن ہے، لام کے اندر وزن ہے. جبریل بھی نہیں اٹھا سکتے اس کو. اللہ کا کلام اللہ باذنہ و توفیق. کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے چادر نہیں اٹھا سکتے. ابھی دیکھ لیا ہم نے چادر نہیں اٹھا سکتے. عرب عالم لکھ رہا ہے. عرب یہ مولانا یہ سارے لے آئے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. یہی نام ہے نا، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. یہ 10 قاعدے ہیں تزکیہ نفوس کے لیے. یہ ایک دے دی عربی، پھر ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا، ہم نے ترجمہ کیا کہیں مل کر کے. اس کا نام رکھا دستور السالکین. وہ کہہ رہے تھے وہ وہاں والے جو آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ نام ہی ایسا ہے کہ نہ بھی پڑھنے والا اس کو پڑھے گا کتاب کو. چاہے سے معلوم ہے دستور السالکین چھپ رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے. اب چاہے لیے ہوں نہ لیے ہوں، یہ بھی ہے کوئی لوگ. یہ چیزیں رکھنے کی بھی ہیں. بعد میں ہمیں اوپر ایک کتاب نہیں رہ جاتی. یہی ضروری نہیں کہ وہ گھر میں کتاب برکت بھی تو ہے. اس میں جو مصنف جس نے لکھا اس کی برکت ہے کہ نہیں لکھنے میں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب زبانی نہیں بیان کرتے تھے، ہمیشہ کتاب لے کے کہا اس کی برکت کے لیے کہا مجھے یاد ہے. فرماتے تھے مجھے یاد ہے یہ روایت، لیکن میں یہاں سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کے لکھے ہوئے کی برکت حاصل ہو مجھ کو. پر دعا میں افضل عبادت. عبادت دیکھیں عربی کی ہے لیکن سمجھ میں آئے گا آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ عربی سے بھی مناسبت ہو آپ لوگوں کو. انگریزی کے الفاظ تو بہت جاری ہیں، اس کے الفاظ پیارا چاہیے. باپرا مزاجی میں نے کیا کہتے ہیں پخانے میں نا، میں نے کہا بیت الخلا کوئی حرج کہنے میں، اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن نہیں، خواص کے گھروں میں بیت الخلا. اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو تعلق عربی کا لفظ ہے. جنت والوں کی زبان کیا عربی تو ہے، لیکن قدر نہیں تو ہم لوگ کی بھی قدر نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے چونکہ تم نے احکام الہیہ کی قدر نہیں کی تو لوگوں کے دلوں سے تمہاری قدر بھی اللہ نے اٹھا دیا. ماشاء اللہ احکام الہیہ کی تم نے قدر نہیں کی. ہم سب اس میں جو چاہے توڑ دے. احکام الہیہ خواجہ صاحب نے ایک دفعہ شاہ محمد صاحب سے اپنے اشعار سنے.
تو مولانا بیان کرتے رہتے تھے، خواجہ صاحب نے اپنے شاہ مجھ سے مانو یہ بھی ایک شرف کی بات ہے، سے اللہ کا کلام سنتا ہے، سناتا ہے دوسرے سے، اللہ کوئی پسند نہیں آئے گی چیز، قرآن پڑھتا ہے، کہتے ہیں قرآن بندہ ہوتا ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے کوئی رئیس اپنے مغنیہ گانے والی عورت کے سے سنتا ہے، کہاں یہ سننا قرآن کا سننا، کہاں وہ کہاں یہ، یہ مثال تو یہ دیا ہے، جیسے مغنیہ گانے والی عورت ہے کسی گھر میں گاتی ہے، خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب ان کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ٹھیک مجھے زندگی کا کوئی ٹھیک، میرے کو امید تھی کہ میں بیٹھ جاؤں ویسے، بیٹھ گیا میں، کوئی امید نہیں، ابھی بھی امید نہیں تھی، جب بیٹھا تبھی امید نہیں تھی کہ پڑھ سکوں گا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اپنی معذوری دیکھ لیا میں نے۔ بہت اچھا عرب عالم لکھ رہا ہے اس میں، عرب عالم سے کیا انہوں نے دیا، انہوں نے ترجمہ کیا، یہ نام لکھا ہے دستور السالکین، وہاں تقی صاحب وغیرہ دیتے ہیں لوگ ہیں وہاں، بہت خوش کیے، نام ہی ہے بہت عمدہ، دستور السالکین۔ ہمارے سعید نے بھی کہا، اچھا ابا ہم نے خوب نام رکھا دستور السالکین۔ فالدعاء من افضل العبادات، عبارت دیکھیے عرب کی عبارت ہے، فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز، دعا میں عاجزی کا اظہار ہے۔ حضرت ایسی دعا کر دے تو مجھے یاد، بچپن کی یاد ہے، تو مجھے خیال بھی ہوا کہ ایسی ایسی بزرگ بھی ایسی دعا کرتے ہیں عاجزی سے، سمجھ سکتے العجز۔ فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتقار، فقر و فاقہ کو ظاہر کرنا ہے، ظاہر کہ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، وہ چیز ہی تو مانگ رہا ہے دنیا کی، والتذلل، اپنی ذلت کا اظہار ہے۔ اکبر کو دیکھ لیا اس نے، اس کی معرفت دیکھیے، جب اکبر کو مانگنے کی ضرورت ہے کسی ذات سے تو ہمیں کیوں نہ اسی ذات سے مانگیے، اکبر سے کیوں مانگے ہم؟ کچھ کھایا بھی نہیں اکبر کے دربار میں، چلا گیا۔ اکبر پہلے بہت صوفی قسم کا آدمی تھا، لیکن لوگوں نے گڑبڑ کر دی۔ یہ ہر جشد علماء صوب، جو کچھ ہوا اکبری دور یہ جو آیا، مجدد صاحب نے ہر جشد علماء صوب، یہ برے علماء کی وجہ سے ہوا۔ علماء کی میٹنگ ہوتی باقاعدہ، کسی مسئلے پر متفق نہیں ہوتے تھے لوگ، جیسے اب ہے، ایک آدمی تھا محاورہ کہا کہ ایسی دعا کیا کو تھوڑا سا اسے کہاں ثابت ہے کہ اسے بھی سوچا، میں کہا یہی ہے سب۔ ابھی ایک بات عالم نے بیان کیا ہے، اسے کیا چکر میں تم پڑ گئے، کیا ہے کہ نہیں ہے، کیا عادت ہے، ایسے بھی ہے دعا، ایسے بھی ہے، میں ڈر گیا ان کو، عادت ہے کوئی بولنے کی، معلوم ہے کہ ہم بھی عالم ہیں، ایسا خاموشی بھی اختیار کرو بات چیت نہیں، بولے گا ضرور، سب مرد ہے، بولنا بھی ایک مرد ہے، جس طریقے سے بولنا ضرورت کا کمال ہے، اس طرح نہ بولنے کی جگہ نہ بولنا یہ کمال ہے۔ الف لام میم میں نہ بولو کچھ، چپ چاپ رہو، چلو آگے بڑھو، تمہارا میدان آگے، الف لام میم میں نہیں ہے، کہتے چلو اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو۔ سب سے پہلی چیز قرآن میں نیسی سکھائی گئی ہے، اپنے علم کی نفی ہے کہ نہیں؟ لا یا اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، کیا مطلب؟ الف لام میم، آگے بڑھو، لال کر کتاب میں جتنا چاہو پاس کرو،
یہاں کہا تو سب سے پہلے اس طریق میں نفی اپنے علم کی نفی. اسی میں صحابہ کو مشق کیا کرا گیا؟ اللہ عالم، اللہ رسول عالم، بس ہے نہیں. یہ کہلانے کے لیے حضور فرمایا ہے کوئی سب سے زیادہ اللہ کے نبی ایسا ہے، حدیث ہے اسی میں کہتا حدیث ہے. سامنے کہا اللہ رسول عالم، فرمایا من اجود وجودا، یاد آ گیا حضور نے فرمایا من اجود وجودا، سب سے بڑا بخشے والا جود والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں جانتے تھے؟ نہیں، اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے کون بخشی والا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ اللہ اجود وجودا، سب سے جود والا اللہ ہے. اب وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نہیں بتلا ہے. اجود وجودا، سب سے زیادہ جود بخشی والا کون ہے؟ اللہ. اور اس کے بعد میں، یہاں تواضع نہیں کیا حضور نے، میں کہہ دیا. کیا نا انانیت کی نفی بنیادی چیز ہے تصوف کی. جہاں آنے کا اظہار مقصود ہو وہاں تو کر ہی دینا چاہیے. حضور نے یہاں ظاہر کر دیا کہ سب سے جود والا کون ہے؟ اللہ. اس کے بعد میں ہوں، وہی. اور اس کے بعد تیسرے سنیے، تیسرا وہ ہے جو علم دین کو اور علم قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، اس کا نشر کرتا ہے. یہ تیسرا بخشش والا یہ ہے. اس میں کوئی آدمی بہت دنوں کو میں پڑھا تھا یہ حدیث، تو بہت تھا، لیکن دوسرے کہا مولانا ایسی حسی حدیث میں بیان کر دیا کہ یہ تاکہ لوگ سب سنے سمجھ جائے گا. آگے اس میں عالم درجہ نکلا کہ نہیں؟ من اجود وجودا، سب سے زیادہ بخشی والا کون ہے؟ اللہ. رسول فرما رہا ہے. اس کے بعد میں اپنے منصب کو پہچاننے کے لیے آدمی انا کر سکتا ہے. اور تیسرے وہ ہے جو قرآن، جس کی آج اوقات نہیں ہے. رونا آتا ہے جن گھروں میں اس پر ناز تھا، ان گھروں سے نکل رہی ہے، زبان میں نکل رہی ہے، یہ دل میں نکل رہا ہے. حضرت فرماتے تم نے احکام الہیہ کی بے قدری کی تو تم بے قدر ہو گئے. احکام الہیہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ پچی ہے، یہ جرمن زبان سے پڑھے ہوئے ہیں، ہے نا. قرآن تو سب ترجمہ پڑھ لیتا ہے. جو عربی زبان سے پڑھتا اس میں فرق ہے ہی نہیں. جرمنی پڑھنے والے سے ہوں پچی تو بڑی ہو جاتی ہے، اور عربی پڑھنے والے کے زبان سے قرآن کیا اس کی قدر کوئی نہیں بڑھے گی؟ اللہ دعا میں افضل عبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز، عاجز کا اظہار. جو موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرف سے پانی پلا دیا بکریوں کو، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مزدوری کا مانگتے نبی تھے. گئے تو سائے میں جا کے بیٹھے، دھوپ میں نہیں بیٹھے. اس سے تھرمی مسئلہ نکالا کہ نزدیک کیا تھا؟ دھوپ میں نہیں بیٹھے. قربانی ہوتی، قربانی میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں، کہیں چھاوا ملتا ہے تو سائے میں بیٹھا دیتے ہیں، کہ نہیں بیٹھا دیں نہیں. ہم جاتے ہیں کہاں بیٹھاتے ہیں؟ سائے میں. موسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھے؟ قرآن کہہ رہا ہے سائے میں بیٹھے، دھوپ میں نہیں بیٹھے. معلوم بلا وجہ اپنے کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب دھوپ اور سائے دونوں موجود ہے تو دھوپ میں نہ بیٹھو، سائے میں بیٹھو. ٹھنڈا اور گرم پانی موجود ہے، بشرطے تو کام نہ ہو تو اس کو گرم پانی نہیں پینا، ٹھنڈا ہی پانی پینا چاہیے، ہے ہی نہیں. ابھی ہم تو نہیں پی سکتے، وہی دوسری بات ہے، سمجھ گئے. ٹھنڈا پانی ہے، خود وہیں پر ہے، ٹھنڈا پانی پیو تاکہ ہر رگے منہ سے اللہ الحمدللہ نکلے. حضرت عائشہ نے فرمایا اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو. اشرف علی حضرت عائشہ
کتنے میں حکیم الامت تھے، لیکن فرمایا اشرف مرید تھے، اشرف علی ٹھنڈا پانی پی تاکہ ہر برے منہ، ہر منہ بو سے، ہر برے ہاں کہ ہر بال کے سرے سے الحمدللہ نکلے. گرم پانی پینا ہے. معلومات کی شریعت میں تنگی نہیں ہے، وسعت ہے. ایک تھا صوفی، وہ گھڑا رکھا تھا، اس میں ہے دھوپ میں رکھا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی دھوپ میں تمہارا گھڑا رکھا ہوا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے. کہا نہیں، جب رکھا تھا دھوپ نہیں تھی، اب کبھی نہیں اٹھائیں گے. بیوقوف آدمی، تصوف میں سے بیوقوف لوگ آ جاتے ہیں، تصوف کو بدنام کرنے والے. ابھی اس پر دھوپ تھی، اب پانی اب گرم ہو جائے گا، سائڈ میں رکھ دو اس کو. کہا نہیں، ہم نے جب رکھا تھا تو دھوپ میں تھا، تب دھوپ میں رہے گا. احمق، ان لوگوں نے تصوف کو بدنام کیا. تصوف بہت بڑی علم دقیق ہے. شاہ ولی اللہ سمجھتے ہیں علم تدقیق، تصوف کا علم دقیق ہے. ہر کی اینا دانت جو اس کو جانتا ہوں نا، اس کے سامنے صدرہ مانگنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے سمجھا؟ صدرہ باغ منطق کی کتاب ہے، منطق پر ہر چیز تصوف دار ہے. علم تصوف علم دقیق ہے. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں علم تصوف علم دقیق ہے، جو اس کے سامنے صدرہ باغنے کی کوئی حیثیت نہیں، جو پڑھاتے ہیں آپ لوگ. علم تصوف، اب علم تصوف کے پڑھا آپ نے تو کتابیں نہیں پڑھی تو کیسے آئے گا؟ یہ علم تصوف الحمدللہ. آپ کو خوب ثواب ملے گا، مزہ ہے ثواب ملے گا. میں سمجھتا ہوں 2 کتاب ایک اور نکالو بھائی، نئے لوگ بھی ہیں. میں کہتا ہوں 2 کتاب میرے پاس ہے، دنیا میں کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی سال میں، ہے ہی نہیں. یہ اور یہ 2 امام تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مکہ میں ترجمہ کیا ہے. حضرت عائشہ صاحب نے کرایا ترجمہ اس کتاب کا، عطا اسکندری کی کتاب، لیکن یہاں نہیں ملتی. 2 کتاب رہے گا، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. کے اندر برکت اتنی ہے کہ جہاں بھی پوچھیے سمجھ تھوڑے پڑا، کھولا شروع کر دیا. اس کی برکت ہے. معلوم ہے کہ ہر چیز کام کی ہے، ہر چیز کام، جو بھی بیان کرو گے. یہ لفظ مجھے بہت عمدہ ہے. فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ، لأن فی اظہار العجز والافتقار والتذلل والانکسار اللہ والاعتراف بقوت اللہ عز وجل وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا اب ترجمہ ہم نے جو کیا ہے، ابھی شریک رہے نا، یہ عربی عبارت ہے. خود عربی عبارت بہت مجھ پہ کشش ہے، لیکن اگر اس سے مزہ نہیں آتا یہ اردو بھی سنا دیتے ہیں، انہیں کافی تھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکساری کا اظہار ہے دعا میں. اور اللہ تعالیٰ کے قوت و قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے، ان کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے. کوئی ہے جن کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اس سے بڑی اکبر بادشاہ سے بھی بڑی بات ہے. اس کی عظمت کبریائی کا اقرار ہے. اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. یہ جائے کہ اپنے دوستوں ولیوں کا قادر ہو، ان کے دل کو جوڑو. دوستوں کے جوڑنے کا
ہے دوستوں کے دلوں کو بھی جوڑو. ایک بزرگ کے سامنے کینچی پیش کی گئی سوالوں کی ضرورت پڑ رہی تیزی. کہا نہیں مجھے کینچی کی ضرورت نہیں, سوئی کی ضرورت ہے. کینچی قطع کرتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے. سوئی کی زیادہ اہمیت ہے بس میں کینچی کی. کینچی تو کاٹتی ہے نا, کاٹ کے الگ, اور سوئی کیا کرتی ہے دونوں کو جوڑ دیتی ہے. کہا مجھے سوئی کی ضرورت ہے, کینچی کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم لوگوں کا یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے. عمدہ ہے کہ نہیں؟ کینچی کی ضرورت نہیں ہے. آج لوگوں کے تعلقات کو ایسے ہی کاٹا جاتا ہے جیسے کینچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں. اچھا تعلقات ختم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث کے جو مغز ہے, یہ سب مغز جو علماء ہمارے نے مغز بنا کر لکھا. اب دعا میں اتنے الفاظ تھوڑے نا قرآن شریف میں, لیکن دعا میں کتنا پڑھایا ہے اس کو. تذلل ہے, افتخار ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی بھی توفیق دے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جس کے اندر خشیت نہیں ہے, اس قلب سے جس کے اندر خشیت نہیں ہے, اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللہ شکر کی دعا کے لیے جو شرائط ہے اس کو بھی اللہ ہی سے مانگو کہ دعا کرنے کا ہم کو ڈھنگ بتا دیجیے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم, بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں, ایک نالا کے دل سے ہزاروں لاکھوں مرتبہ آپ کہتے ہیں اللہ اللہ, اگر ایک لال اللہ پہنچ جائے ساری چیزوں کی کفارت ایک مرتبہ اللہ کا. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے, بس اپنا ایک نالا بھی یا اللہ. ایک نالا کے لیے در بدر پھرتا آدمی. اتنا پیغام درد کا کہنا, جب سما کوئے یار سے گزرے کون سی رات آپ آئیں گے, دن بہت انتظار میں. ایک ہی تو ہے, کون سی رات آپ آئیں گے, دن بہت انتظار میں گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ لوگوں کی برکت سے بولنے لائق ہو گیا, بول دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مجھے بھی نفع عطا ہو. آپ حضرات سے بھی کو بھی صحت ظاہری بھی عطا فرمائے اللہ, اور صحت باطنی بھی. صحت باطنی وہی ہے, صحیح معنوں میں دعا ہونے لگے, صحیح معنوں میں تلاوت ہونے لگے. صحت کب کرتے ہیں؟ صحیح معنی میں کھانے لگے, ہے کہ نہیں؟ کب ہے؟ روٹی کھانے لگے, گوشت کھانے لگے, یہ صحت ظاہری ہے. اب قرآن کی تلاوت ہونے لگے, ذکر ہونے لگے, صحت باطنی. وہ بھی غذا ہے, یہ بھی غذا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی شناخت, اپنے راستے کی شناخت عطا فرمائے اور اس پر چلائے اور آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ ایسا راستہ دکھا جو آپ کے لیے پسندیدہ ہو, آپ تک پہنچانے والا ہو. اللہ تعالیٰ ربنا اللہم اہدنا وسددنا, اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے, درستگی پر رکھیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.